بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو ایک صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ وہ فرقوں کو نہیں مانتے، لیکن پھر اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں بتاؤں گا ڈنکی کی چوٹ پہ کہ کون سا فرقہ صحیح راستے پر۔ تو یہ دونوں دعوے انہوں نے متضاد کیے، فرقے بھی نہیں مانتے اور بتائیں گے بھی کون سا فرقہ حق پر ہے اور کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کے راستے پہ چلنے چاہیے۔ اور ویسے وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نیم ملا خطرہ ایمان، تو وہ نیم ملا خطرہ ایمان بنے ہوئے ہیں آج کل۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کون سا فرقہ، کون سا گروپ حق پر ہے، کن کی پیروی کرنی چاہیے، اس سلسلے میں حدیث ثقلین کا انہوں نے حوالہ دیا کہ حدیث ثقلین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انہی کی اطاعت کرو، انہی کے پیچھے چلو۔ تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہی فرمایا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون اہل بیت اور کون قرآن پہ چل رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اپنے طرف سے تعبیریں پیش کی اور ثابت وہی کیا کہ کون چلنے والا ہے، وہ جو نئے مسلک کی طرف جا رہے ہیں، نو فرقے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی انہوں نے طرف لوگوں کو کہا کہ یہ صحیح ہے۔ حقیقت دیکھی جائے تو قرآن پہ کون چل رہا ہے؟ قرآن پہ وہ چل رہا ہے جو قرآن کی آیتیں مانگتا ہے، قرآن کی صورتیں مانتا ہے اور جو ایک ایک لفظ قرآن کا مانتا ہے۔ اور قرآن میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جنت کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، آپ کو جنتی ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ثقلین بھی بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں ہے۔ تو انہوں نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ جو صحابہ کی فضیلت کے بارے میں یا ان کی پیروی کے بارے میں جو حدیث ہے یہ کیونکہ بخاری میں نہیں ہے اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اتفاق دیکھیں حدیث ثقلین بھی بخاری میں نہیں ہے اور مسلم میں بھی ہے، جن الفاظ سے وہ انہوں نے الفاظ ہی چھپا لیے اور اس کے بعد انہوں نے اہل بیت میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کے جو اولادیں ہیں ان کا نام لیا، جبکہ یہ جو مسلم کی حدیث ہے 62-25 اس میں جو باقی لوگوں کا ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان میں کون کون شامل ہے اہل بیت میں، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا تھا، لیکن ان کی اولادوں کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا اس۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنی مطلب کی بات گھڑنے کے لیے حدیث کو بھی بدلا گیا، حدیث میں باتیں بھی چھپا کر وہی الفاظ کہہ گئے جو ان کے مطلب کے تھے۔ جو ضعیف ثابت کرنا چاہتے تھے بخاری میں نہیں ہے، تو ان حدیث ثقلین بھی بخاری میں نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ کون اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، کون ان کے راستے پہ چل رہا ہے، تو قرآن شریف پر عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، اہل بیت کو ماننے والے بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت قرآن کے ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں، ایک ایک آیت کو مانتے ہیں اور اپنے ان صحابہ کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چاہے فتح مکہ کے بعد لائے ہوں، چاہے انصار و مہاجرین میں سے ہوں، ان سب کو مانتے۔ امہات المومنین جن کو امت کی ماں کہا گیا، مومنین کی ماں کہا گیا، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن پہ چلنے والے اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اہل بیت کو کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی گستاخی نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ جہاں تک چلنے کی بات ہے تو کیا یہ جو ان کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا اہل بیت نے کہا ہے؟ یہ تہمتیں و بہتان کے اہل بیت نے لگائی ہیں، جن کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا کہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں آپ کے خلیفہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر آپ مشورہ کر لیتے، یہ اعتراض تھا۔ تو حدیثیں پہ بھی عمل کرنا ہے تو حدیث ثقلین کی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو تکلیف نہ دیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز رومال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی بیوی ہیں۔ حدیث تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ حدیث تو حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہیں جن کی آسمان سے بے گناہی ثابت ہوئی۔ تو ان سارے لوگوں کو، ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہوں گے؟ کیا وہی صحیح راستے پر ہوں گے؟ ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ کیا یہی قرآن پہ چلنے کا راستہ ہوگا؟ یہ قرآن پہ چلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو قرآن پہ چلنے کا راستہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہی صحیح راستے پر ہیں، وہی فرقہ ہے جس کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اہل بیت کو ماننے والے اور اہل بیت کی عزت احترام کرنے والے اہل سنت والجماعتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اہل بیت تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت مانی، حضرت عمر فاروق کی حکومت مانی، حضرت عثمان غنی کی حکومت مانی اور سب کے ساتھ کام کیا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے۔ ان محترم کو
چاہیے کہ وہ ذرا بنو عباس کا دور دیکھیں اور جو اہل بیت کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ بھی ذرا نظر رکھیں اور یہ بتائیں کہ وہ کرنے والے کون، پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت اور قرآن پر عمل کرنے والے، ان کا عزت و احترام کرنے والے کون ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ صرف اہل سنت والجماعت ہی ہیں جو قرآن شریف پہ چلنے والے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور یہی وہ مسلک، وہی وہ فرقہ ہے جو صحیح ہے، سیدھے راستے، اور انہی کی اطاعت کرنی چاہیے، انہی کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔